يا حامل القرآن قد خصك الرحمن۔ تو اس میں آج جو ہم یہ تو میں نے آپ کو مختصر ایک تعریف کر لیا ایاک نعبدو کا کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے حقیقت ان کے پہلو انہوں نے شاہ عبدالعزیز مودودی سے ہم آج تھوڑا سا اس کو اور کھولیں گے۔ اس میں 3 حقیقتیں ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں اس کے کیفیات اور اس میں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اس کو آشنا کروایا اور ان چیزوں کے معنویات سے ہمیں آگاہی دی۔ وہ میں آج جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اس مقام میں 3 باتوں کو آپ یاد رکھیں گے، 4 باتوں کو یاد رکھیں گے تو آگے بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر اس سے آپ گزر گئے اور وہ 3 باتیں آپ کو یاد نہیں رہی تو آپ کو آگے باتوں میں سمجھنے میں تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہوگی اور سمجھ۔ آج میں آپ لوگوں کو پھر 3 باتوں کا بتاؤں گا جس کا ایاک نعبدو سے تعلق ہے۔ قرآن مجید اس مقام میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں نے سنا ہوگا ایک مخلص، قرآن مجید میں ایک مخلص اور ایک مخلص ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جو ابھی تک اس کا نفس امارہ نفس لوامہ میں ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جس کا نفس اطمینان کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کے تزکیے اور تصفیہ قلب کو وہ اپنی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مخلصی، وہ مخلص لوگ، چنے ہوئے بندے سمجھ لیں آپ۔ اس کا لفظ کیا استعمال ہوا؟ ایک مخلص ہے، ایک مخلص ہے۔ مخلص کا لفظ وہ ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فضل کر دیا اور وہ صراط مستقیم اس کو مل گیا، صراط مستقیم پہ ایسے کمال کو وہ پہنچ گیا کہ وہ عبادتیں جو وہ کرتا ہے اس عبادتوں کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہے۔ اب آج ہماری بات ہوگی اس عبادت کی حقیقت تک، اور اس عبادت کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنی ہوں۔ اس میں سے پہلا جو ہے مخلص ہے، جو قرآن مجید میں 2 جگہ اس وقت میں آپ کو بتا الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، جو خاص اللہ نے اس پہ کرم کیا۔ دوسری جگہ لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا دوسرے لوگوں سے۔ ایک تو ہم نے مخلص کو سمجھ لیا۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے آگے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مقامات کا، جو سلوک میں بھی آپ کو انہی سے اس جگہوں پہ پہنچتا ہے۔ آپ کی پھر ہر چیز آپ یہی دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسے فرماتے ہیں، کس سے؟ اپنے والد اور قوم سے، کیا تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ تمہارا سن سکتا ہے، اور اس رب العالمین کو تم نے چھوڑ دیا؟ تو تمام انبیاء اور تمام مشائخ عظام جو لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے وہ یہی کہتا ہے تمہارا دل ان چیزوں میں مصروف ہو گیا جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، مالک کوئی اور ہے، اور آپ اپنی قیمتی زندگی کو اس کے لیے استعمال کرتے ان بتوں کے لیے جس کا دل کے طرف بات جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا کیا وہ تمہارے سنتے ہیں جب تم اس کو پکارتے ہو؟ تم اس کو وقومهم تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اور پھر تم اس کو سجدہ وہی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے وہ ساری چیزیں اس کو سر بسجود اور ادب اور وہ کرتے ہو اپنے آپ کو۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہارے سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو اس کو؟ او ينفعونكم او يضرون، وہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں، وہ تمہارا کوئی اچھائی تمہیں فائدہ اور نقصان کچھ کر سکتا ہے؟
یا برا یا بھلا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنے باپ دادے کو اس پر پایا ہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا ہوا ہے اسی طرح چلتے ہوئے آئے ہوئے، بہت آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں، ہم اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔